بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 111 سے 115 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سے بہت ہی مختصر آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے حواریین یعنی ان کے بہت ہی خاص لوگ، اس کا ذکر ہے، اور ایک خاص واقعہ اس زمانے میں پیش آیا تھا، اس واقعہ کا اس میں ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ میں سے
بہت لوگوں نے نہ سنا ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سن بھی رکھا ہو۔ بہرحال یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے آئے گا جس کو قرآن کریم نے اس میں بیان کیا ہے، اور اس کو ابھی ذہن نشیں کر لینا چاہیے آپ تمام حضرات کو کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کی خاص نشانی ہے۔ وہ عام انسانوں سے بہت کچھ ان میں الگ ہے۔ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک بہت کچھ عام لوگوں سے جدا اور الگ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خاص نشانی ہے۔ وہ روح اللہ ہیں، اللہ کی روح، ان میں روحانیت بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو وہ جب تک آسمان پہ ہیں تب تک تو ملکوتی صفات سے گویا متصف ہیں۔ ملکوتی صفات یعنی فرشتوں کی صفات سے متصف ہیں۔ فرشتے کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، اس طریقے سے ان صفات سے گویا وہ متصف ہیں ابھی، ملکوتی صفات سے۔ تو یہ بھی عام انسانوں سے الگ بات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بہت ہی خاص نشانی ہے۔ روحانیت سر تاپا ان کے اندر روحانیت ہی روحانیت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر یہاں چل رہا ہے، اور اخیر زمانے میں چونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور ان کی روحانیت ہی سے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، ان کی روحانیت ہی سے پھیلے گا۔ ابھی جتنے ایمان والے ہیں اور اس میں علماء ہیں، اولیاء کرام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان میں بھی روحانیت ہے، لیکن وہ ساری روحانیت مل کر کے وہ کام نہیں کر پا رہی ہے جو تنہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانیت کام کرے گی۔ تنہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانیت کام کرے گی کہ تمام عیسائی انہیں تسلیم کر لیں گے، یہودی بھی انہیں تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور پھر ساری دنیا انہیں تسلیم کر لے گی۔ یہ ان کی روحانیت کی طاقت ہوگی۔ جبکہ اس زمانے میں وہ تشریف لائیں گے جب مادیت اپنی پوری طاقت پہ ہوگی، اپنے پورے عروج پر ہوگی۔ آج مادیت اور ٹیکنالوجی جتنی آگے جا چکی ہے، ابھی اور آگے جائے گی، اپنے آخری نقطے تک پہنچ جائے گی۔ اس آخری نقطے تک پہنچنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانیت جب آئے گی تو ان کی روحانیت ہر مادیت کو پاش کر دے گی، سب کچھ ختم کر دے گی، اور مادیت کی پوری طاقت ان کی روحانیت کے سامنے زیر ہو کر رہ جائے گی۔ ایسی روحانیت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگی۔ اور دجال جو سب سے بڑی طاقت، یہودیوں کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ ان کی روحانیت کے سامنے ایسا زیر ہوگا کہ اگر کہا جائے کہ ہم لوگوں کے پاس اس کے الفاظ نہیں ہیں تو بالکل بجا ہے۔ حدیث میں مثال سے سمجھایا گیا ہے، جس طریقے سے نمک پانی سے گھل جاتا ہے اور اس کا اپنا وجود کھو دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سانس سے وہ دور بھاگے گا، اور ان کی سانس سے اس پر یہ اثر پڑے گا کہ وہ پگھلنے لگ جائے گا۔ جہاں ساری دنیا اس کو ختم کرنے کے لیے طاقت لگا دے گی مگر ختم نہیں کر پائے گی، مگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانیت اس قدر مضبوط اور اتنی طاقتور، اتنی بلند ہوگی کہ ان کی روحانیت سے وہ نمک کی طرح، جس طرح وہ پانی میں پگھلتا ہے نمک، اس طرح وہ پگھلنے لگے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانیت کتنی بلند ہوگی۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم لوگوں کا اس وقت یہ فرض ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، ان کے حالات کو پڑھیں، ان کے بارے میں جانیں، تاکہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو
اور اسی طرح ہم تیار بھی رہیں اور اپنی نسلوں کو بھی تیار کر سکیں۔ ہم اگر خواب غفلت میں گزار دیں گے تو ہم بھی گھاٹے میں رہیں گے، ہماری نسلیں بھی گھاٹے میں رہیں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ آیت کریمہ جو 111 ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو میں نے حواریین کو دل میں یہ بات ڈالی، حواریین کو الہام کیا، ان آمنو بی و بی رسولی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس زمانے میں میرے رسول سے مراد حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور تمہارے درمیان جو رسول موجود ہے عیسیٰ، ان پر ایمان لاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو جو خاص لوگ تھے، سمجھدار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے فوراً کہا آمنا، ہم سب کے سب ایمان لائے، اللہ پر بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے یہ کہا واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہی دے دیجئے کہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، یا اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ آپ گواہ رہیے کہ ہم سب کے سب ایمان لے آئے ہیں، ہم سب کے سب فرما بردار ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آدمی سچے دل سے ایمان لے آئے اور سر تسلیم خم کر دے، فرما برداری کے لیے مکمل تیار ہو جائے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ ہم ایمان لے آ چکے ہیں اور اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جس واقعہ کا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ایک واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، اس واقعہ کو ہم مختصر طور سے ذکر کریں گے، چونکہ گلے میں ٹھنڈک لگ گئی ہے، شاید زیادہ دیر تک بولنے میں دشواری ہو، اس لیے ہم مختصر بولنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حواری تھے، یعنی ان کے خاص لوگ جو تھے، ان خاص لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک درخواست کی۔ درخواست یہ کی کہ اے ہمارے پیغمبر، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک کھانا سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرما دے۔ یہ درخواست انہوں نے کی۔ ظاہر ہے کہ یہ عجیب و غریب درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں نظام بنایا ہے کہ محنت کرو، کماؤ، روزی ملے گی۔ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی استعداد اور اپنے اپنے فن کو جتنا وہ جانتا ہے اس کے حساب سے روزی کمائے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کے دروازے بہت کھولے ہیں، ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے حساب سے اس روزی کے دروازے میں لگتا ہے اور روزی کماتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول رکھے تھے، لیکن ان کے حواری نے بہت ہی خاص ایک نئے انداز کی درخواست کر دی کہ آپ رب سے دعا کر دیجئے، درخواست کر دیجئے کہ وہ آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ عجیب و غریب درخواست تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے کہ یہ کیا درخواست ہے؟ روزی کمانے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے، اس طرح کماؤ، لیکن انہوں نے درخواست کی کہ اوپر سے دسترخوان ہی اتر جائے ہمارے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایمان والے ہو، ایمان والے اس طرح درخواست، اللہ سے ڈرو، اس طرح کی درخواست نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کو آزمانا مقصد نہیں ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتار سکتا ہے کہ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتار ہی سکتے ہیں، قدرت تو ہے ہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو اوپر سے اترے گا وہ خاص قسم کا برکت والا کھانا ہوگا، تو وہ برکت والا کھانے سے ہم کچھ کھانا چاہتے ہیں، ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکت بھی حاصل ہو جائے گی، ہمارے پیٹ بھی بھر جائیں گے، اور ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں، آپ کو پیغمبر نہیں مان رہے ہیں، ہم لوگ ان کو گواہی دیں گے کہ ہمارے سامنے ان کی دعا سے دسترخوان اتر گیا، ہم لوگ کھائے، تو پھر اس کی گواہی ہم لوگ دیں گے، یہ ایک معجزہ ہوگا، وہ لوگ مانیں گے اس کو سن کر کے۔ اور ہم لوگ تو آپ کو رسول پیغمبر مان ہی رہے ہیں، خبر کے ذریعے اور اپنی نظر کے ذریعے
لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے آپ کا معجزہ تو ہمارا یقین اور بڑھ جائے گا۔ تو اتنی ساری وجہ انہوں نے بتا دی کہ برکت والا کھانا ہوگا، ہم تبرک حاصل کریں گے، ہمارے پیٹ بھی بھریں گے، اور آپ پر اور زیادہ یقین بھی بڑھ جائے گا آپ کا معجزہ سامنے آنے کے بعد، اور دوسروں کے سامنے بھی ہم گواہی دے سکیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جب اتنی ساری باتیں انہوں نے کی تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا مقصد کوئی غلط نہیں ہے، ان کا صحیح مقصد ہے، اس صحیح مقصد سے یہ درخواست کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن چونکہ ہم نے بتایا کہ روحانیت بہت زیادہ ہے، روحانیت کا غلبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے اپنے حواری سے کہا آپ لوگ 1 مہینہ روزہ رکھیے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہیے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے اور عبادت میں لگ جائیے۔ 1 مہینہ روزہ رکھیے اور روزہ کے دوران عبادت کرتے رہیے، اس کے بعد آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ حواری نے اس کو قبول کیا، ٹھیک ہے، چنانچہ سب لوگ روزہ میں لگ گئے۔ 1 مہینہ ان لوگوں نے روزہ رکھا، مہینہ بھر روزہ رکھا، خوب عبادت کی، خوب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اپنے آپ کو اللہ کا قریب بنانے کی کوشش کی روزہ کے ذریعے اور عبادتوں کے ذریعے۔ جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا، اب وہ لوگ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ مہینہ پورا ہو چکا ہے، اور کوئی بھی مزدور اپنے مالک کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو مالک اپنے مزدور کو کام کرنے کے بعد مزدوری دے دیتا ہے۔ تو ہم لوگ 1 مہینہ روزہ رکھ چکے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری میں لگ چکے، اب ہم کو کھانا کی درخواست کر دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ ان کا اصرار ہے اور یہ دسترخوان چاہتے ہی ہیں، چنانچہ انہوں نے جو ان کا خاص لباس تھا جسے وہ پہنتے تھے اسے اتار کر بہت ہی ٹاٹ والا کمبل والا لباس پہن لیا۔ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی چیز مانگنا ہے، عام چیز سے الگ ہو کر کے مانگنا ہے، اور ان کے اوپر روحانیت کا، خشیت کا بہت غلبہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنا خاص لباس جو پہنتے تھے اتار کے ٹاٹ والا لباس پہن لیا اور وضو کیا، بہت لمبی نماز پڑھی، بہت لمبی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، روتے رہے، خوب روتے رہے۔ لوگوں پہ بھی خشیت طاری ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس انداز سے وضو کرنا، اس انداز سے نماز پڑھنا، ایسا لباس پہن لینا اور مسلسل رونا، اتنا رونا کہ آنسوؤں سے پوری داڑھی تر ہو کر کے زمین پہ قطرات آنسو کے گرنے لگ گئے۔ سوچے کتنی خشیت ہوگی، اللہ کا کتنا خوف ان کے اوپر ہوگا۔ اس خوف کے ساتھ بہرحال انہوں نے نماز پڑھی اور دعا کی، اور دعا میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ اللہ ہمارے یہ حواری، ہم یہ لوگ دسترخوان مانگ رہے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان اتر جائے، تو ان کی درخواست ہے اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے دعا ہم کریں گے، یا اللہ آپ اس درخواست کو قبول فرما لیجئے اور آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے، اور ایسا دسترخوان اتاریے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، جو ہمارے پہلے لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے خوشی کا سامان ہو۔ اس میں عید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، عید خوشی کا دن، خوشی کے دن کو عید کہا جاتا ہے، تو ایسا بنا دیجئے اس دن کو، جس دن یہ نازل ہو اس دن کو ایسا دن بنا دیجئے جو خوشی کا دن ہو جائے، اس زمانے میں جو موجود ہیں ان لوگوں کے لیے اور بعد میں جو آنے والے ہیں ان سب کے لیے خوشی کا سامان ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی جب یہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتار دیا، لوگوں نے اسے کھایا، تو یہ بہت عجیب بات ہوگی، تو ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی کہ بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر انہوں نے ایسی دعا کی تھی، اس دعا کے ذریعے سے ایسی چیز نازل ہوئی اور پھر یہ ہوا وغیرہ تفصیل کے ساتھ، تو ہمارے لیے بھی خوشی کی چیز ہوگی، اور اس زمانے میں جو موجود ہیں ان کا ایمان بڑھے گا وہ خوشی ہوگی، پیٹ بھرے گا وہ خوشی ہوگی۔ وآیۃ منک، اور آپ کی یا اللہ آپ کی ایک بڑی نشانی ہوگی، آپ کی قدرت کاملہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے ہمارے رب ہم کو روزی عطا فرمائیے
آپ تو سب سے بہترین روزی عطا فرمانے والے ہیں۔ بلا شبہ دنیا میں ظاہری اسباب میں اگر کوئی کچھ دینے والا نظر آتا ہے، اگر چاہے وہ بڑا سے بڑا کوئی ہو، بادشاہ سے بادشاہ ہو، اگر دنیا میں نظر بھی کوئی آتا ہے تو اس کا مقصد کچھ نہ کچھ نفع حاصل کرنا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دینے کا مقصد اپنا کوئی نفع نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس کو دیتے ہیں اس کو ہی نفع پہنچانا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں دینے والے چاہے ہمیں نظر آتے ہوں، اللہ تعالیٰ جو دینے والے ہیں اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک تو یہی فرق ہے کہ دنیا میں جو کچھ دینے والا دے رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہوئے میں سے دے رہا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہے، یہ تو ایک واضح فرق ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ دینے والا کچھ نہ کچھ اپنا نفع رکھتا ہے کہ ہماری بات مانے گا، ہماری فرما برداری کرے گا، وغیرہ وغیرہ، کچھ نہ کچھ ضرور ہے، چاہے جہاں تک ہو۔ اللہ تعالیٰ کچھ دیتے ہیں تو وہاں کوئی نفع اللہ تعالیٰ اپنے لیے نہیں رکھتے ہیں، سارا نفع اسی کا جس کو دے رہے ہیں۔ تو ورزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ انی منزلها علیکم، اے پیغمبر عیسیٰ، میں آپ کی درخواست کرنے کی وجہ سے، آپ میرے مقرب پیغمبر ہیں، آپ نے درخواست کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہے، روتے ہوئے آپ مانگ رہے ہیں، اس لیے آپ کے کہنے سے میں یہ دعا قبول کر لے رہا ہوں۔ لیکن یہ خاص نشانی ہوگی، اس نشانی کے اتر جانے کے بعد اگر کسی نے اس کی ناقدری کی، کسی نے اس کی ناقدری کی، اس کا حق نہیں ادا کیا، اس کا انکار کر دیا، تو پھر میں ایسا عذاب بھی دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا میں کسی کو نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی ان کی خشیت، ان کی روحانیت، ان کے رونے کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ دعا تو قبول کر رہا ہوں، ایک خرق عادت جو عام عادت ہم نے بنا رکھی ہے اس سے الگ ہم سے روزی مانگی جا رہی ہے، تو اس سے الگ ہم روزی دے دیں گے، نازل کر دیں گے، لیکن اس کو سب کو ماننا ہوگا، اس کا سب کو احترام کرنا ہوگا، یہ ایک نشانی ہوگی، اس نشانی کو دل سے تسلیم کرنا ہوگا۔ جس نے انکار کیا پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا، فإنی أعذبه عذابا، میں اسے ایسا عذاب دوں گا لا أعذبه أحدا من العالمین، پورے عالم میں ویسا عذاب کسی کو نہیں دوں گا۔ کتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ اس سخت وعید کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، گھبرا گئے، بالکل گھبرا گئے اور اوڑھ کر کے بیٹھ گئے۔ مجمع لگا ہوا تھا، اس مجمع میں اچانک کیا دیکھا جا رہا ہے کہ اوپر سے بادل کے دو ٹکڑے ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے، بادل کے دو ٹکڑوں کے بیچ میں دسترخوان چلا اتر کے آ رہا ہے، فرشتے لیے چلے آ رہے ہیں۔ واقعی ایک عجیب واقعہ تھا، ایک عجیب بات تھی۔ بہرحال وہ آہستہ آہستہ اترتے اترتے، اب لوگ دیکھ رہے کہ وہ اتر رہا ہے، پھر یہ دیکھ رہے کہ اس کا سایہ زمین پر آیا ہوا ہے، کوئی چیز اوپر اڑتی تو اس کا سایہ بھی زمین پہ دکھائی دیتا ہے، تو اس دسترخوان کا سایہ بھی دکھائی دینے لگا۔ آہستہ آہستہ اترتے اترتے وہ زمین پہ وہ چیز اتر گئی، وہ ڈھکا ہوا، سرپوش جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ڈھکا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہے وہ تو ابھی نظر نہیں آ رہا، ڈھکا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز اتری ہے، لیکن خوف بہت ہے، خشیت بہت ہے۔ اب روتے 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 کچھ دیر گزر گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو خاص لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ تم میں جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والا ہے، وہ اس سرپوش کو کھولے، دوسرا کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اب کس کی ہمت ہے، کون سمجھے کہ میں سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والا ہوں؟ ایسی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، جو سب سے زیادہ تم میں نیک عمل کرنے والا ہے وہ اس میں ہاتھ لگائے، اسے سرپوش کو کھولے۔ اب لوگ خاموش بیٹھے۔ ان میں سے ان حواری کے جو سردار تھے انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر، آپ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، آپ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، آپ ہی اسے کھولے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگانا نہیں چاہ رہے تھے، اتنا خوف آپ پہ غالب تھا، اتنی خشیت غالب تھی کہ آپ ہاتھ لگانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن کون ہمت کرتا، مجبور ہو کر کے آپ ہی نے ہمت کی
اور روتے ہوئے ڈرتے ہوئے آپ نے اس سرپوش کو کھولا تو راوی کا بیان ہے کہ اس دسترخوان سے ایسی خوشبو آنی شروع ہوئی، ایسی خوشبو اس سے پہلے کبھی سونگھی نہیں گئی تھی، ایسی کھانے کی خوشبو جو لوگ پہلے یہاں جو زیادہ عمر والے لوگ یہ لوگ بتائیں گے کہ پہلے کھانا بنتا تو کتنی دور تک خوشبو آتی تھی، اب تو کہیں خوشبو آتی نہیں، لیکن وہ دور تھا جب کھانا کہیں بنتا تھا، دال بھی بنتی تو دال کی بھی خوشبو بہت اچھی سی آتی تھی۔ تو اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے جب یہ کھانا نازل ہوا تو اس کی کیسی خوشبو ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو ان کا بیان ہے کہ ایسی خوشبو کبھی ہم لوگوں نے سونگھی ہی نہیں تھی، کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی جیسی خوشبو اس سے آ رہی تھی۔ بہرحال کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ ایک بھونی ہوئی مچھلی ہے اور مچھلی کے اوپر مچھلی کی ایک کھال ہوتی، چمڑا ہوتا مچھلی کے اوپر جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ کھال نہیں ہے، گوشت ہے، کانٹا اس میں بالکل نہیں ہے، اور اس سے روغن بہہ رہا ہے، اور اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 5 روٹیاں ہیں، ایک روٹی کے اوپر زیتون کا تیل ہے، دوسری روٹی کے اوپر شہد ہے، تیسری روٹی کے اوپر گھی ہے، چوتھی روٹی کے اوپر پنیر ہے، اور 5ویں روٹی کے اوپر گوشت کے ٹکڑے۔ یہ 5 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور مچھلی کے سر کے پاس نمک رکھا ہوا ہے، اور اس کے دم کے پاس سرکہ رکھا ہوا ہے، اور آس پاس کچھ سبزیاں رکھی ہوئی ہیں جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ آسمان سے سجایا اتنا بہترین کھانا اترا۔ آپ نے ڈھکن تو کھول دیا، اب ڈھکن کھلا ہوا ہے، اس پہ ہاتھ کون لگائے، شروع کون کرے کھانا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی لوگوں نے کہا حضرت آپ شروع کریں۔ آپ نے فرمایا میری ہمت نہیں اس میں ہاتھ لگانے کی، جن لوگوں نے درخواست کی ہے وہ لوگ لگائیں ہاتھ، جنہوں نے اس دسترخوان کو مانگا ہے وہ لگائیں ہاتھ، میں تو نہیں اس میں ہاتھ لگا سکتا۔ اب اس کے بعد تو ہواری بھی سب ڈر گئے کہ ہم لوگ کیسے ہاتھ لگائیں، اب دسترخوان رکھا ہوا ہے، کھانا کھلا ہوا ہے، ہاتھ لگانے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ہمت نہیں کر رہے ہیں تو پھر کون ہمت کرے؟ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے پیغمبر کے سامنے کی کوئی ہاتھ لگا دے۔ سب ڈر گئے، سب سہم گئے، سب پہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ کیا ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی اس میں ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، اب اللہ کی روزی اتری ہوئی ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، کیا ہوگا؟ وہ خود ہاتھ لگا نہیں سکتے، ان پر تو اتنا خوف اور اتنی خشیت غالب ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور جا کر کے غریبوں کو، مسکینوں کو، کوڑھ کے مرض والوں کو، برس کے بیماریوں کو، اپاہج کو، لنگڑوں کو، لولوں کو، نابیناؤں کو، اس طرح جتنے محتاج تھے ان سب کو اکٹھا کیا کہ چلو اللہ کی طرف سے روزی آئی ہے، کھاؤ۔ اب علاقے کے جو اتنے غریب غربا تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو بھیڑ لگی رہتی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نابیناؤں کی ایک بھیڑ ہوتی تھی، کوڑھ والوں کی بھی بھیڑ ہوتی تھی، لنگڑے، اپاہج، ہر طرح کے مریضوں کی بھیڑ ہوتی تھی، سب کو انہوں نے بلا لیا کہ اللہ کی طرف سے روزی ہے، کھاؤ۔ انہوں نے کھانا شروع کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ 1300 سے کچھ زائد لوگ اکٹھے ہو گئے اس کھانے کو کھانے کے لیے۔ 1 مچھلی، 5 روٹیاں، کھانے والے 1300 سے زائد۔ انہوں نے کھانا شروع کیا، شروع سے آخر تک سب لوگ کھاتے رہے، سب سیر ہو گئے، ایک دم پیٹ سب کا بھر گیا، اور کھانا تھا کہ ویسا ہی تھا، ختم ہونا تو دور کی بات ہے، کم ہونے کا بھی نام نہیں لے رہا تھا۔ اللہ کی خاص نشانی تھی نا، یہ کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ بہرحال وہ اسی طرح باقی رہی، اور پھر یہ لوگ سب لوگ اٹھ گئے اور دسترخوان بھی اٹھا لیا گیا۔ روایات حیرت انگیز بات یہ بتاتی ہیں کہ وہ جو غریب تھے جنہوں نے اس کو کھانا کھایا، اور جو نابینا تھے، جو اپاہج تھے، جو برس کی بیماری والے تھے، کوڑھ کی بیماری والے تھے، سفید داغ کی بیماری والے تھے، غرض کی ہر طرح کی بیماری والے تھے، کھانے کے بعد سب ٹھیک ہو گئے۔ جتنے لنگڑے تھے ٹھیک ہو گئے، جتنے نابینا تھے ان کی بینائی آ گئی، اور جو غریب تھے ان کی غربت ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ غریب بھی نہیں رہے۔ عجیب و غریب کھانا تھا، عجیب و غریب نشانی تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی۔
اللہ تعالیٰ کی چیز بھی بہت عجیب ہوتی ہے. اب انہوں نے جا کے جب ہر طرف یہ خبر پھیلائی کہ آج تو ایسا کھانا ملا، ایسی خوشبو تھی، ایسی لذت تھی اور ایسا فائدہ اس کا کہ سارے نابینا بینا ہو گئے، کھانے والے سارے لنگڑے ٹھیک ہو گئے، لولے ٹھیک ہو گئے، نابینا ٹھیک ہو گئے اور ہر بیماری والے جو جس میں تھا ٹھیک ہو گئے. تو اب ظاہر ہے کہ لوگ دوڑ پڑے کہ ہم بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں. چنانچہ وہ دسترخوان روزانہ چاشت کے وقت اترتا تھا، چاشت کے وقت روزانہ اترتا، پورا علاقہ ٹوٹ پڑا اس پہ، کیا امیر اور کیا غریب، کیا لنگڑا اور کیا صحیح سالم، ہر طرح کے سب لوگ، اس لیے کہ اتنی لذیذ اور اتنی برکت والا کھانا، سب ٹوٹ پڑے اس پہ، کھانے لگے. اللہ تعالیٰ کا دسترخوان بھی عام تھا، روزانہ اترتا رہا، روز اترتا رہا اور سورج کے زوال کے بعد تک رہتا. اس کے بعد پھر وہ اٹھنے لگتا اور لوگ دیکھتے کہ وہ اٹھ رہا ہے، جا رہا ہے، جاتے 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 نظروں سے غائب ہو جاتا. روایات بتاتی ہیں کہ 40 دن تک یہ سلسلہ رہا کہ روزانہ چاشت کے وقت میں اترتا اور سارے لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے، رش ہو جاتی، ایک دم بھیڑ ہو جاتی، لوگ کھاتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد پھر اٹھنے لگتا، اٹھ کے چلا جاتا. جب 40 دن گزر گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پھر وحی آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اے عیسیٰ یہ کھانا اب اس میں صرف غریبی یا فقیر اور مسکین ہاتھ لگائیں گے، امیروں کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اعلان کر دیا کہ یہ کھانا جو اتر رہا ہے یہ غریبوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، اور اب یہ امیروں اور اغنیاء کے لیے نہیں ہے. بس دوسرے دن سے امیروں کو پریشانی شروع ہو گئی کہ ہم پہ بندش لگا دی گئی. افسوس کی بات یہیں سے شروع ہوتی ہے جو سنایا جائے گا، جو قرآن نے جس کو بتایا ہے، یہیں سے افسوس کی بات ہے کہ جب ان پہ بندش لگ گئی تو بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ ہاں بھائی واقعی ہم تو امیر ہی ہیں، ہم کو تو اللہ نے روزی دی ہی ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے، جن کے پاس انتظام نہیں ہے کھانے کا وہ کھائیں، ہمارے پاس تو ہے ہی ہے. تو بجائے اس کے اس سے خوش ہونے کے انہوں نے شک کرنا شروع کیا، غریبوں کو بھی شک میں ڈالنے لگے کہ یہ آسمان سے نہیں، کہیں کچھ اور بات ہے، آسمان سے نہیں اترتا، کہیں اور سے اترتا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. بہت ہی سخت بات انہوں نے کہہ دی. غریبوں کو بھی شک میں ڈالنے لگ گئے کہ جب اگر یہ آسمان سے اترتا تو امیر غریب کا فرق کیوں ہوتا اس میں. تو یہ امیر غریب کا فرق کیا جا رہا ہے، یہ اور اس طرح کی باتیں کی تو گویا انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا انکار کر دیا. آسمان سے اتر رہا یا کہیں سے اور سے اتر رہا کا کیا مطلب ہوا؟ انکار کرنا ہوا، یہ انکار کرنا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کو تو یہی آزمانا تھا کہ کیا ہوتا ہے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ کھاؤ، کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس میں سے کچھ لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو کچھ لوگ اس میں سے لے کے جانے لگے، چھپا کے رکھنے لگے. بہرحال جو بھی ہوا ہو، ان دونوں میں سے جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہونے لگا. شک کرنے لگے، انکار کرنے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تم میں سے اس کے نازل ہونے کے بعد جو بھی انکار کر دے گا تو اسے میں ایسا عذاب دوں گا کہ وہ ایسا عذاب کسی کو نہیں دوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں موجود ہیں اور آپ پہ خشیت طاری ہے، اور سخت حالت میں آپ ہیں کہ لوگوں نے یہ انکار کیا، ایسی حالت کی. بس ایسی حالت کا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعید تھی وہ وعید آ گئی. رات کو بہت ہی خوش و خرم ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے سوئے سب لوگ اپنے اپنے گھر میں نرم بستر پہ سب کچھ. لیکن جب صبح اٹھے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا عذاب آئے گا، سب کے سب سور بنا دیے گئے. رات کو تو وہ انسان بن کے سوئے، اپنے گھر میں اچھا کھانا کھا کے سوئے اور اپنے بستر پہ سوئے، لیکن صبح اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ سڑکوں پر گندی جگہوں پہ جہاں کوڑے جہاں پھینکے جاتے ہیں، جہاں گندگی رہتی ہے، پاخانہ وغیرہ، وہاں جا کر کے کھا رہے ہیں، منہ لگا رہے ہیں. کیونکہ ان کو تو حقیقت میں بنا دیا گیا تھا، صرف شکل صورت نہیں، حقیقت میں بنا دیا گیا تھا. اب ایک عجیب حالت طاری ہو گئی پورے علاقے پہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لوگ آ کر کے، پورے علاقے کے لوگ آ گئے
دوڑ کر کے رونے لگے، حضرت یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اب حضرت بھی خاموش ہے، کیا کہیں گے؟ ساری بات تو کہہ دی گئی تھی، سب کچھ تو بتا دیا گیا تھا، کچھ تو باقی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس قوم نے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب اتر کر کے رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ 333 ایسے آدمی تھے جنہیں خنزیر بنا دیا گیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں تو وہ ان کے ارد گرد آ کے وہ بھی دوڑ رہے ہیں، اب رو رہے ہیں، ان کے کچھ بول تو نہیں پا رہے ہیں، بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ تو حقیقی جانور بنا دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اپنی نبوت سے، اپنی روحانیت سے پہچان رہی ہے کون ہے یہ، کون ہے یہ، کون ہے۔ چنانچہ آپ نام لے لے کر کہتے فلاں فلاں، وہ بول تو نہیں سکتا لیکن سر ہلاتا، سمجھ میں آتا ہاں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ ہر ایک کا کس قدر ذلت کا یہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور فرما دیا انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پورے عالم میں ویسا عذاب کسی کو نہیں دوں گا۔ چنانچہ ان کے بعد پھر قیامت تک یہ عذاب کسی کو نہیں ملا کہ براہ راست کسی انسان کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو خنزیر و سور بنا دیا جائے، یہ عذاب نہیں۔ تو یہ ہے بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ اور یاد رکھیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کی ناقدری اگر کی جائے گی تو شروع میں تو ڈھیل ہوگی، جیسا کہ آپ نے دیکھا 40 دن تک دسترخوان اترتا رہا، اس میں امیر غریب سب بیٹھتے رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل تھی۔ پہلے ہی دن سے، دوسرے دن سے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان پہ جس کو بلا ہے انہی کو آنا چاہیے، یعنی غریب، غربا، فقراء، مساکین، ان کو آنا چاہیے، لیکن اب امیر سب لوگ دوڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن نہیں پکڑا، چھوٹ دیتے رہے۔ 40 دن گزر گئے، پھر اعلان آیا کہ اب اس میں صرف فقیر بیٹھیں گے، غریب بیٹھیں گے۔ آج میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا سا توجہ دینا ہے کہ اللہ کا دسترخوان آج بھی اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اللہ کی روزی پھیلی ہوئی ہے۔ بظاہر لگ رہا کہ ہم کما کما کے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کا دسترخوان لگا ہوا ہے۔ جس کو جتنا اچھا دسترخوان مل رہا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میری محنت، میری صلاحیت، میری طاقت کا حصہ ہے، یہ بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے صرف وہ۔ اور جس نے ناقدری کی ہے، جس نے بڑائی کی ہے، تکبر کیا ہے، تو دھیرے دھیرے اللہ کی پکڑ آئی ہے، اور بہتوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو ہزاروں کو کھلاتا تھا وہ ہزاروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہے، یہ دیکھا گیا ہے، یہ دیکھا گیا۔ اس لیے ڈر جانا چاہیے، سہم جانا چاہیے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ڈرے ہوئے تھے، ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، اسی طرح ہمیں بھی ڈر جانا چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت مل رہی ہے تو ہم سچے دل سے اس کا شکر ادا کریں اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں، اور ہرگز ہرگز اس کو اپنی صلاحیت، اپنی استعداد اور اپنی طاقت سے نہ سمجھیں کہ یہ میری طاقت سے ہے، یہ نہ سمجھیں، ہاں یہ سمجھیں کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، پھر اللہ روزی دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ اور جہاں سمجھا کہ میرا ہے، میرا ہے، اور دوسروں کی تحقیر کی، دوسروں کی توہین کی، خاص طور سے وہ پکے سچے علماء جو اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے اگر کچھ لینے کے لیے آتے ہیں، ان کو حقیر سمجھ کر کے کہیں بیٹھا دیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی بھی روزی جلدی چھن گئی ہے، بہت جلدی چھن گئی ہے۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال گزرتے گزرتے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ سب آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، بہت سبق ہے۔ واقعہ قرآن ہم بار بار بتا چکے، قرآن واقعہ اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، عبرت کی کتاب ہے۔ تو یہ اس واقعہ میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عبرت کو، اس نصیحت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی پر بات ختم ہوتی ہے۔ دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہم خطاوار ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ یا اللہ آپ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہم نہیں کرنا جانتے ہیں۔ یا اللہ ناشکری ہم کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دیجیے۔ آپ نے بہت نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، یا اللہ صبح سے شام تک آپ کی نعمتوں کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اللہ شام سے صبح تک آپ کی نعمتوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سر سے پیر تک نعمتوں کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اللہ ہر وقت آپ کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، یا اللہ ہر وقت آپ کی نعمتیں بارش کی طرح ہم پہ برس رہی ہیں۔ ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتوں سے بھی آپ نے ہمیں مالا مال کر رکھا ہے۔ یا اللہ ان نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ شکر کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ نعمتوں کی ناقدری سے بچا دیجیے، یا اللہ نعمتوں کی ناقدری سے بچا دیجیے۔ یا اللہ نعمتوں کی ناقدری سے بچا دیجیے، یا اللہ نعمتوں کی ناقدری سے بچا دیجیے۔ یا اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ جن جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجیے، مظلوموں کی مدد فرما دیجیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجیے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔